اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بائیکاٹ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے، جہاں مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ گھاٹی سے نجات پانے کے بعد نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابھی چاچا کا غم تازہ ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار و جانثار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا۔ اب مشرکین مکہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی۔ مکہ والوں کی یہ حالت دیکھ کر آپ نے طائف کا سفر کا ارادہ فرمایا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے طائف کے رئیسوں اور سرداروں کو دین حق کی دعوت دی اور اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر افسوس کہ ان میں سے ایک نے بھی دعوت حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کو سخت تکلیفیں پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ مسلسل تکلیفوں کے بعد آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہوا کہ نبوت کے 10ویں سال معراج کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا، جس میں نماز کا تحفہ ملا۔ کفار مکہ اور مشرکین عرب کی طرف سے مسلسل تکلیفیں اٹھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ وہاں چند لوگ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ اس طرح دھیرے دھیرے مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے اور مکہ مکرمہ میں صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چند کمزور مسلمان باقی رہ گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔